شریعت اسلامیہ میں عام طور پر اپنے گناہوں کا دوسرے کے سامنے اعلان کرنے کا طریق نہیں، جیسے مثلاً کیتھولکس کرتے ہیں اعتراف گناہ، لیکن ہمارے جو بیت کے الفاظ ہیں اس میں واطرف تو بذنبی کے الفاظ دہرائے جاتے ہیں، ان کی کسی کو نہیں ملتا۔ واطرف تو بذنبی میں مخاطب کون ہے، کس کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ وہ تو سر شریعت میں خدا کے سامنے اعتراف گناہ کا حکم ہے۔ واطرف تو بذنبی اس شخص کو مخاطب کر کے نہیں کہا جا رہا جس کی بیعت کی جا رہی ہے، بلکہ اللہ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، اے میرے خدا مجھے بخش دے، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں۔ پوری پڑھے نا، پورے الفاظ پڑھے نا۔ استغفر اللہ۔ رب انی ظلمت نفسی، ہاں پڑھے پڑھے، آپ پڑھے۔ رب انی ظلمت نفسی واعترفت بذنبی۔ کیا ربے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کیا، اے میرے رب۔ ہاں تو جب پہلا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ وہ خاطب وہ امام نہیں ہے جس کی بیعت ہو رہی ہے بلکہ اپنا رب ہے، تو پھر اس میں یہ جھگڑا کہاں سے آ گیا کہ اعتراف گناہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ رب کے سامنے وہ سارے ننگے ہوئے، سبھی معترف ہیں گناہوں کے۔ اور یہ باقی کتابوں کے اندر جن مخلوقات کی ذکر بالکل نہیں ملتا، صرف قرآن میں ملتا ہے۔ کہاں، کس نے بتایا آپ کو نہیں ملتا ہے؟ آپ تو ماشاءاللہ نگاہ رکھتے ہیں بائبل پہ بھی اور اس پہ انجیل پر۔ اسپرٹس وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے۔ نہیں، وہی جنات ہی ہیں، بدروحیں بھی کہا جاتا ہے، جن بھی کہا جاتا ہے۔ دراصل ایک ہی قسم، ایک ہی مخلوق کی نوعیت ہے جس کے مختلف نام ہیں۔ اور جن کا تصور تو یورپ میں بھی، اس سوسائٹی میں بھی پایا جاتا ہے، انہوں نے اسلام سے تو نہیں لیا، سمجھے؟ اور میرا خیال ہے دنیا کی کوئی بھی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں جن کا تصور نہ ہو۔ جن اور بھوت میں فرق کیا ہے یہ بتائیے پہلے۔ بھوت تو عمومی طور پر ڈرانے والا سمجھا جاتا ہے۔ نہیں، جن کو ڈرا دیتے ہیں تو بھوت عام طور پر روح کو کہتے ہیں جو انسانی روح ہو، اور پھر وہ اسی دنیا میں بھٹکتی پھرے اور کبھی کبھی لوگوں پر ظاہر ہو، ان کو ڈرانے کے لیے اکثر، یا کبھی کوئی دوستی کے طور پر بھی کئی دفعہ قصوں میں آتا ہے کہ بھوت دوست بن گئے، لیکن بھوت سب کے سب مرے ہوئے انسانوں کی روحیں ہیں۔ اور جن ویسی ہی مخلوق ہے لیکن اپنی ذات میں الگ ہے، کسی مرے ہوئے کی روح نہیں ہے۔ یہ جن کا ایک تصور ہے، اور قرآن کریم نے جن کے جتنے بھی لغت کے لحاظ سے پہلو ممکن ہیں، ان غالباً ان سب کے متعلق جہاں تک میری نظر پڑتی ہے جن کے لفظ کو استعمال کر لیا ہے۔ مجھے کوئی معلوم نہیں لغت کا معنی جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، یعنی اس پہلو سے لغت دیکھ کر ایک ایک کر کے تو میں نے تلاش نہیں کیا، لیکن بصری طور پر میں نظر دوڑا کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ لغت کے جتنے معنی ہیں جن کے تعلق میں، وہ تمام کسی نہ کسی موقع پر قرآن کریم نے جن کے حوالے سے بیان فرما دیے ہیں۔ اب اگر ایک معنی ایسی مخلوق کا ہے جو نظر نہیں آتی اور کچھ انسان کے ساتھ کہیں کہیں جھلکیوں کے ذریعے رابطہ کر لیتی ہے، تو قرآن کریم میں وہ کس جگہ ذکر ہے اس مخصوص مخلوق کا، یہ میں نہیں جانتا۔ لیکن اگر کوئی ایسی مخلوق ہے اور جن کے لفظ میں قرآن نے عمومی ذکر میں اس مخلوق کو شامل فرما لیا ہے، تو کوئی مذائقہ نہیں، ہو بے شک، سمجھے؟ لیکن جب میں کہتا ہوں کہ سب کا ذکر ہے تو اس پہلو سے جو میں بیان کر رہا ہوں، اس پہلو سے استنباط کے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی ایک مخلوق ہے۔ مثلا شیطان کو جن کہا گیا ہے، تو شیطان کن صورتوں میں جن ہے یہ قابل بحث بات ہے۔ جن کے معنی میں جو آگ سے پیدا ہونا ہے اس کا،
ناری صفات ہونا ہے، ان لحاظ سے شیطان ہے اور اس کا ذکر ہے. تو آیا شیطان کی قسم کی کوئی اور بھی مخلوق جو اپنی ذات میں ایک الگ انفرادیت رکھتی ہو اور دوڑی پھرتی ہو، وہ موجود ہے یا نہیں؟ یہ بحث میں اب اٹھا رہا ہوں. یعنی عمومی ذکر تو قرآن میں ہے، استنباط کے طور پر آپ نکال سکتے ہیں، لیکن شیطان کے حوالے سے فرمایا گیا ہے کانا من الجن، جی. ابلیس ہے جو فسق عن امر ربی. ہاں فسق عن امر ربہ، تو وہ جنوں میں سے تھا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو معنی یہ لیا جا سکتا ہے کہ جن چونکہ مزاج آتشی مزاج قرآن کریم میں قرار دیا گیا ہے، آگ سے پیدا کیا گیا، شیطان نے خود اقرار کیا کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، تو ان معنوں کے لحاظ سے اس کو جن کہا گیا ہے. اور استنباط کے طور پر جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شیطان اگر ایک غیر مرئی مخلوق جو اپنے آپ کو کبھی تمثل کے طور پر ظاہر کر دیتی ہے اور واقعتاً کوئی بالارادہ شرارت پھیلانے والی روح ہے، تو اس سے ملتی جلتی اور روحیں ہوں تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ اگر اس کو تسلیم کر لیا ایک آزاد روح، تو پھر ایک اور آزاد روح بھی ہو سکتی ہے. سمجھ گئے؟ انشورنس کے بارے میں ایک سوال تھا کہ یہ جو لائف انشورنس ہے، اس کا میں نے آپ مطلب کہہ دیا تھا کہ ضرور مال کی بات ہے، وہی بات نہیں. ابھی پروگرام شروع نہیں ہوا تھا، میں آپ کو دیکھے گیا تھا کوئی مالی سوال کرنے ہیں. جی، یہ جو لائف انشورنس ہے اس کے متعلق کیا اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے، اور جو دوسری انشورنسز کرتے ہیں اس میں فرق کیا لیتے ہیں؟ دیکھیں، کچھ انشورنسز تو ایسی ہیں کہ جو ہم روزمرہ کی زندگی میں قبول کر چکے ہیں اور جماعت کی طرف سے کبھی ان کے خلاف اعتراض نہیں اٹھایا گیا. مثلا موٹر کاروں کی انشورنس ہے، مثلا انشورڈ لیٹرز آپ بھیجتے ہیں، اور یہ طریق انشورڈ لیٹرز والا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی رائج تھا اور آج تک اس کی طرح چلا رہا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ انشورنس میں فی ذاتی ہی کوئی گناہ نہیں اور شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں ہے. یہ ناممکن ہے کہ انشورنس میں اپنے مضمون کے اعتبار سے کوئی ایسی گناہ کی بات ہوتی جس کو قرآن کریم واضح کر کے رد فرما رہا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے ہی اس کی کسی نہ کسی قسم کے اوپر عمل ہو رہا ہو. اور انشورنس کے اوپر، اس قسم کی انشورنس پر تو عالم اسلام میں کوئی ایک بھی عالم دین ایسا نہیں ہے جس نے اعتراض اٹھایا ہو. متفق گویا کہ فیصلہ ہے کہ ہاں یہ ضرورت ہے. اس میں اور بعض دوسری انشورنس کی قسموں میں ایک فرق ہو سکتا ہے، اور وہ جو فرق ہے وہ اس کو حرام قرار دے سکتا ہے ورنہ حلال ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس اصول پر بہت کھل کر اصولی روشنی ڈال دی، یعنی اس بات پر اصولی روشنی ڈال دی ہے. فرمایا کہ انشورنس کے معاملے میں اس کی شرائط دیکھی جائیں گی. اگر مذکورہ شرائط میں سود یا جوئے کی شرطیں شامل ہیں تو انشورنس حرام نہیں، سود اور جوا حرام ہے. سمجھے؟ اس لیے ہر انشورنس جس میں جوئے کا پہلو کار فرما ہو اور سود کا پہلو ہو، ان شرائط میں جو ان کمپنیوں سے کی جاتی ہیں، وہ انشورنس حرام ہے. تو اس پر آپ خود اب غور کریں، اپنے ان امکانی معاہدات کا جائزہ لیں جو آپ کمپنیوں سے کرتے ہیں، اور دیکھیں اگر ان میں سود اور جوئے کا عنصر شامل ہے تو اس کو چھوڑ دیں. ایک غیر جماعت دوست نے سوال کیا کہ صحاح ستہ کے بارے میں جماعت احمدیہ کا کس کے متعلق؟ صحاح ستہ کے بارے میں، جی، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ صحیح بخاری کی جو حدیث ہیں قطعی طور پر سچی ہیں، صحیح ہیں؟ میرے علم کے مطابق تو کسی حدیث کی کتاب کے متعلق قطعیت سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تمام حدیثیں لازماً سچی ہیں. اس وجہ سے کہ جس زمانے میں احادیث اکٹھی ہوئی ہیں اس زمانے میں کم از کم 100 سال تو گزر ہی چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور ایک 100 سال کی باتوں کے حوالے سے آج کی تاریخ میں آپ دیکھ لیجئے
हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के मुतालिक रवायतें बयान होती हैं